کو بیچتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو بیچتے ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور کافی زیادہ ٹارچر کرتے ہیں۔ بیچا گیا؟ جی مجھے 5 لاکھ میں بیچا گیا تھا۔ 5 لاکھ میں؟ جی جب آپ بک کر آئی، جس کے پاس آئی اس نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی؟ میں نے ان کو کچھ پیسے دے کے معافی مانگ کے میں نے یہ بات ختم کروائی تھی، انہوں نے بیچ دیا تھا، بولی لگ گئی تھی اور خریدنے والے بھی کافی تیار ہو گئے تھے۔ تو جو مجھے بیچنے والے ہیں وہ بھی شادی شدہ بیوی بچوں والے ہیں اور جو خریدنے والے تھے وہ بھی بیوی بچوں والے، اور ان کا ایک بزنس ہے، جیسے آڑتی ہوتے ہیں، وپاری ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا ایک بزنس بدنام ہوتے ہیں۔ اگر میں سچ بھی بولوں گی تو دیکھنے والے کہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اپیل یہی ہے کہ جہاں کوئی کسی کے محلے میں رہتا ہے یا کوئی مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، دیکھیں میں ایک بڑی بات کرنے لگی ہوں، شاید کسی کو سمجھ آئے۔ جو پروگرامز دیکھتے ہیں کہ خسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ خسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ہے نہ ہوئی ہے کبھی، یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو زنا کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، غلط والی ویڈیوز بنا کے اور بار بار ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جیسا کہ ایک مری والی سائڈ پہ ہوا ہے، تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے بھی کسی کو بلا کے زنا کروایا اور اس کی ویڈیوز بنا رہی اور بار بار اس کو بلیک میل کرتا تھا۔ تو وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ یہ میری ویڈیوز جو ہے ڈیلیٹ کر دو، تو اس نے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی، تو اس نے فنکشن پہ جا کے اس کو گولی مار دی۔ تو اس طرح لوگ بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو رات کو چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، روڈوں کو لوٹتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے لوٹتے ہیں، تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو وہ گولیاں مار دیتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ خواجہ سرا بکتے بھی ہیں؟ ہاں یہ لاکھوں کی تعداد میں بک رہے ہیں اور شریعام بک رہے ہیں۔ خوبصورت ترین خواجہ سرا کتنے کا مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے، یہ آپ لوگ یا عام لوگ نہیں خریدتے، یہ ہماری فیلڈ میں جو رہ رہے ہیں شادی شدہ حضرات وہ آپس میں خریدتے بیچتے ہیں، انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے لوگوں کے بچوں کو بیچنے کا۔ اپنے ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں بیچتے، نہ اپنے بہن بھائی کو بیچتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو بیچتے ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور کافی زیادہ ٹارچر کرتے ہیں۔ مجھے بتانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں ہزاروں انٹرویو اس چیز کے دے چکی ہوں، کبھی کسی حکومت نے، کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی آئی جی نے اس چیز کا ایکشن نہیں لیا۔ آپ کو بھی بیچا گیا؟ جی مجھے 5 لاکھ میں بیچا گیا تھا۔ 5 لاکھ میں؟ جی جب آپ بک کر آئی، جس کے پاس آئی اس نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی؟ میں نے ان کو کچھ پیسے دے کے معافی مانگ کے میں نے یہ بات ختم کروائی تھی، انہوں نے بیچ دیا تھا، بولی لگ گئی تھی اور خریدنے والے بھی کافی تیار ہو گئے تھے۔ تو جو مجھے بیچنے والے ہیں وہ بھی شادی شدہ بیوی بچوں والے ہیں اور جو خریدنے والے تھے وہ بھی بیوی بچوں والے، اور ان کا ایک بزنس ہے، جیسے آڑتی ہوتے ہیں، وپاری ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا ایک بزنس ہے۔ یعنی کہ آرتیوں کی طرح آرتی انسان بھی بیچتے ہیں؟ بس میں یہ چیز بتانا نہیں چاہتی کیونکہ ہماری آواز تو کوئی سنتا نہیں ہے، نہ ہم انسان سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں زندہ سمجھتے ہیں، مردے کی حالت میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنا مجبور ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، مکان کے کرائے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، کبھی حکومت نے اس چیز کے بارے میں نہ کبھی سوچا ہے، نہ سوچتے ہیں، نہ کبھی۔ مریم نواز صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں اور اب آپ دیں نا، بیان دیں، اپیل کریں، ہو سکتا ہے آپ کی سنی جائے۔ انٹرویو بڑا ہو جائے گا، اگر کہتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو سلیوٹ ہے کہ آپ بڑا کام کر رہی ہیں اور کام نظر بھی آ رہا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیے گا۔ اچھا مجھے اختتام کی جانب اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں اور بتاؤ کہ آپ یہ اپنے گھر کا ایکسپینس کس طرح چلاتی ہو؟ بہت ذلیل ہو کے، کبھی بل گیس کا آ جاتا ہے، کبھی بجلی کا آ جاتا ہے، کبھی اخراجات مہمان وغیرہ آنے جانے، اپنے اخراجات کرنے، اس کے بعد مکان کا کرایہ ہوتا ہے، گھر میں امی ابو ہیں ان کا خرچہ ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشانی بنتی ہے۔ اگر ہم کسی کے آگے روئیں گے، اگر التجا کریں گے، کسی نے کچھ نہیں دینا، انہوں نے تماشا ہی بنانا ہے، تو مجبور ہو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم دنیا پہ آ گئے ہیں۔ کام کیا کرتے ہو؟ کبھی کبھی کوئی فنکشن آ جاتا ہے یا انٹرویو وغیرہ دے دیتی ہوں، اور میرا کوئی کام نہیں ہے، گھر پہ ہی ہوتی ہے۔ بس فنکشن کر لیے؟ ہاں گھر پہ ہی ہوتی ہوں۔ چینل کے نیچے آپ کا نمبر چل رہا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہو گے؟ اپیل کیا کرنی ہے، ہم چند لوگوں کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، اگر میں سچ بھی بولوں گی تو دیکھنے والے کہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اپیل یہی ہے کہ جہاں کوئی کسی کے محلے میں رہتا ہے یا کوئی مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، دیکھیں میں ایک بڑی بات کرنے لگی ہوں، شاید کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، دیکھنے والوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، جن لوگوں نے مکان کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اگر کسی کو کرائے پہ مکان آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہ آدمی یا خسرا یا خواجہ سرا یا جنانہ یا جو بھی ہے، وہ آپ کے مکان میں کرائے پہ رہ کے 10 لوگوں سے 20 لوگوں کو ڈیلی زنا کرتا ہے، وہ گناہ کس کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ نے ان کو ایک زنا کے لیے، فحاشی کے لیے جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر اسی کا حکومت
हुकूमत में उम्मीद तो नहीं है, शायद हुकूमत तक ये हमारा इंटरव्यू पहुँचे। और एंकर का नंबर भी नीचे आ रहा है, रब्ता मेरे साथ कोई मिलना चाहे कर सकते हैं, और मैं डिटेल के साथ बताऊँगी हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अगर हुकूमत एक्शन इस चीज़ का लेती है तो पहले नंबर पे मैं यही गुजारिश करूँगी, जो मालिक मकान जो इन लोगों को किराए पे मकान दिए उस चीज़ का एक्शन लें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें कि इस तरह के काम क्यों करवा रहे हैं। चंद पैसों की और चंद चीज़ों की लालची की वजह से इतना बड़े बड़े काम हो रहे हैं और शरेआम हो रहे हैं, और रोडों पे खड़े होकर कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई थाने वाले पूछते हैं, ना कोई भी नहीं पूछने वाला। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी ने प्रोग्राम में। और अख्ताम में ये भी कहना चाहूँगा, नीचे जो भी नंबर चल रहा हुआ अगर इनका भी हुआ तो काइंडली तंग ना कीजिएगा, क्योंकि ये लोग अपना नंबर नहीं चलाने देते, क्योंकि कहते हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा तंग करती है। कोई मदद तो करता नहीं, लेकिन अवाम चीज़ें लगाती है, चीज़ें लेती है। मैंने जो मतलब कि मैं तो नहीं कहती, लेकिन अवाम की वजह से मैं मरीम नवाज़ की शक्ल में मशहूर हुई हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो मेरी वीडियो 15 मिलियन तक पहुँची थी, एक वीडियोस। तो नीचे मेरा नंबर उन्होंने लगा दिया, तो हज़ारों की तादाद में मुझे लोगों ने तंग किया, गलत ऑफरें, गलत बातें, मजाक करना, बार बार जलील करना। तो मैं तकरीबन 2-2.5 महीने नंबर इस तरह करती हूँ कि जितने नंबर आते हैं ब्लॉक कर लेने, फिर थोड़ा सा ओपन करना मोबाइल को, फिर नंबर आने ब्लॉक कर देने। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा देखो, हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इन लोगों की मेहरबानी है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि हमारी आवाज़ बन के आते हैं। आगे आप लोग देखते हैं और इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। वीडियोस देखें और वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारे परेशानी है, दूर हो सके आप लोगों की वजह से। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।